یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سورہ لقمان کا ایک رکوع ہم نے پرسوں شروع کیا تھا اور اس کی آخری 3 آیات ہم آج پڑھیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے بڑی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں، موبائل بھی اپنے سائلنٹ پہ لگا لیں اور بار بار اٹھنے سے بھی گریز کریں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت کر رہے ہیں، پہلی نصیحت ان کی کیا تھی کہ میرے بیٹے اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، اور اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے کی خرابی سارے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ دوسری نصیحت آخرت کی فکر تھی کہ بیٹا ہر عمل سے پہلے سوچ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ تیسری نصیحت، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یہ ہر مسلمان باپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو جب بھی نصیحت کرے تو اس کو یہ نصیحت ضرور کرے کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہے، نماز پڑھ۔ اب نماز کے بارے میں 2-4 باتیں ذرا غور سے سن لیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا پڑھے بھی صحیح تو بے تکی سی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو نماز کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ نے سورہ مدثر میں ایک نقشہ کھینچا ہے، ذرا توجہ کیجیے۔ اللہ کہتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت کے کچھ لوگ مجرموں سے سوال کریں گے۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب قرآن لفظ مجرم استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرم وہ ہوتا ہے چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جتنے مرضی جرم تم کرو تو کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو تمہیں میں مجرم نہیں کہتا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی جرم کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم۔ جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ کہے گا مجرموں تم ذرا علیحدہ ہو جائے۔ تو جنت والے جہنم میں سے کچھ مجرموں سے سوال کریں کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ اب یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ سوال کافروں سے نہیں، کیونکہ کافروں کے بارے میں تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں اس وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، سوال بنتا ہی نہیں۔ یہ سوال مسلمانوں سے، تو یہاں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ ان کا جرم کیا ہوگا؟ وہ جب اپنے جرائم گنوائیں گے تو پہلا جرم جو بتائیں گے نا
کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم جہنم میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ فتویٰ قرآن نے دے دیا ہے، اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو شخص بھی نماز نہیں پڑھے گا، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چاہے ساری زندگی تسبیح پڑھتا رہے جی اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اپنے دل کو جتنی مرضی تسلی دیتا رہے، جو نماز نہیں پڑھتا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں موجود۔ سورہ مدثر 29واں پارہ خود پڑھ لیجیے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں پر نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ بعض اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو عید والے دن کاٹن پہن کے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، پورا سال مسجد میں داخل نہیں ہوتے، عید والی نماز وہ پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازہ کراچی میں بھی کسی کی نماز کا ہے تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور گھر کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں نہیں جائیں گے، وہ جنازے والے نمازی۔ بعض جو ہیں انہوں نے جمعے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بس جمعے والے دن نماز پڑھنی ہے، پورا ہفتہ پھر مسجد میں داخل نہیں ہونا۔ بلکہ بعض لوگ ہوتے ہیں جمعے والے دن بھی وہ جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عصر کی، مغربی اور عشاء کی پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ پورا ہفتہ چھٹی۔ اچھا بعض وہ ہوتے ہیں جو فجر پڑھ لیتے ہیں، زور چھوڑ دیتے ہیں، عشاء پڑھ لیتے ہیں، عصر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ لی۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت، جو اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں نا کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ ہے، ساہون سے مراد کہ پڑھتے تو ہیں لیکن یہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹکر پہ ٹکر مار رہے ہیں۔ کس نے آپ سے کہا ہے کہ جی آپ نفل پڑھیں؟ اپنے فرض اچھے پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی وہ ہوں گے کہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے لعنت کے طور پہ وہیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہی نماز ان کے لیے بجائے ثواب کے عذاب بن جاتی ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں کہ جو صرف نماز نہیں پڑھتے، نماز کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اور حق کیسے ادا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھو، اس طرح نماز کے اندر ڈوب جاؤ کہ تمہیں اللہ نظر آئے۔ ایسی نماز نہیں پڑھتے تو کم از کم نماز میں یہ خیال تو کر لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر اللہ کے 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے، اور وہ 2 قدم کیسے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، یعنی وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایسی نماز کہ جس نماز میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو، جو ایسی نماز پڑھتا ہے اس نمازی کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ مدینے کے اندر جو منافق تھے وہ اندر سے تو کافر تھے، وہ اپنا کفر چھپانے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یا تو بندہ فوت ہو گیا ہے یا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، یہ بندہ کافر ہو گیا۔ ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ کسی نے کلمہ پڑھا ہوا اور وہ مسجد میں نہ آئے۔ کلمے کے بعد کلمے کا اظہار جو ہے اس کی پہلی بنیادی نماز ہے۔ توجہ ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا سر میری گود میں تھا، تو آپ کو شدید بخار تھا، تکلیف میں تھے، لیکن آپ ہر چند منٹ کے بعد فرماتے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یعنی آخری وقت میں حضور نے صرف یہ دو باتیں کی ہیں، بار بار کی ہیں، نماز کا خیال کرنا اور اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر چند منٹ کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی تو آپ پوچھتے عائشہ نماز کا وقت ہو گیا؟ تو میں کہتی یا رسول اللہ ہو گیا، تو آپ اٹھنے لگتے، لیکن کمزوری اتنی ہو گئی تھی آپ پھر گر جاتے، پھر اٹھتے اور پوچھتے عائشہ نماز کا وقت ہو گیا؟ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا اپنے باپ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ کا دل بڑا چھوٹا ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ کہا نہیں، میں اپنی زندگی میں مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر کے امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی حضرت عباس اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بلایا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے اور آپ مسجد میں شدید بخار کی حالت میں آخری نماز پڑھنے کے لیے گئے، امت کو یہ پیغام دیا تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے جماعت سے نماز نہ رہنے دینا، دکان پہ گاہک آ جائے جماعت قربان نہ کر دینا، دنیا کے دھندوں میں نماز قربان نہ کر دینا۔ وہ آپ نے سنا ہوا نہیں ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے ہاں 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی بادلوں سے، عبد القادر کہاں جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے۔ کہا تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، تو ولایت کے بڑے مقام پہ پہنچ گیا۔ تو شاہ عبد القادر جیلانی عالم بھی تھے نا، فقیہ بھی تھے، تو کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئے، تو پھر کہنے لگے میرے نبی نے آخری وقت میں نماز نہیں چھوڑی تو عبد القادر کیا چیز ہے؟ تو بادل سے پھر آواز آئی، شیطان تھا نا، تو اس نے دوسرا حملہ کیا، کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ کہا علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ کسی صورت بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ذرا غور سے سنیے گا، جو 50-60 سال نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی ثواب ملتا ہے، کسی بزرگ سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا حکم ہے۔ پورے قرآن میں کسی عالم سے پوچھ لی گیا، پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے یہ کہا نماز پڑھو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ حالانکہ نماز کا ثواب ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، لیکن مقصد محض ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم جو عبادت بھی کرتے ہیں وہ شعور سے ہٹ کے کرتے ہیں، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہماری عبادت ہماری زندگیوں میں اثر نہیں کرتی۔ بڑی قیمتی بات آپ کو بتانے لگوں کہ قرآن کہتا ہے نماز کیوں پڑھنی ہے، اللہ کا حکم تو ہے اسے، ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن نماز کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بندے کو برائی سے اور منکر سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے اور جھوٹ بولے وہ اپنی نماز ٹھیک کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھے اور جھوٹ بولے؟
ایک نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، فلم بھی دیکھتا ہے، ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک نمازی نماز بھی پڑھتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں آپ جائیں، وہاں آپ دیکھ لیں، اللہ گواہ ہے کہ ایک پوری مارکیٹ چرس بیچنے والوں کی آپ کو ملے گی، لیکن جو نماز کا وقت ہوگا مسجد میں وہ دکان بند کر کے فوراً پہنچیں گے۔ بھئی یہ کون سی نماز ہے؟ جو نماز مجھے برائی سے اور منکرات سے نہ روکے، وہ نماز خود یہ تقاضا کر رہی ہے اپنی نماز ٹھیک کرو۔ اور اگر محض ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، ایسی نماز کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، میں شراب پیتا تھا، میں نے نماز شروع کی، شراب چھوڑ دی۔ میں فلم دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جب سے نماز شروع کی ہے یہ سارے کام چھوڑ دے، تجھے مبارک ہو، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ 70 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی نہیں بدلتی، کیونکہ مولوی صاحب نے صرف اتنا بتایا ہے اللہ کا حکم ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، نماز زندگی بدلنے کے لیے آئی۔ چوتھی بات، قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ ہاں، جس کو اسٹیبلشمنٹ حکومت دے، امریکہ حکومت دے، عوام کے ووٹوں سے کوئی آئے، ویسے تو آتے ہی نہیں، اگر کوئی آئے تو وہ ٹھیک ہے، ان کا پہلا منشور یہ ہوگا سڑک بنائیں گے، موٹر وے بنائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، بجلی۔ اللہ کہتا ہے جن کو میں اقتدار دوں گا نا، ان کی پہلی علامت اور منشور یہ ہوگی کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے۔ اور بڑے پتہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اسلامی ریاست کے خد و خال میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کا حکمران ہوگا اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانی اس کو آتی ہو۔ جو مسلمانوں کا حکمران ہوگا نا، جو اسلامی حکومت کا جس کو آپ کہتے ہیں، چلو آسان لفظوں میں آپ سنیں، جس کو آپ مدینہ کی ریاست بھی کہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کا حکمران شریعت میں وہ ہے جس کو نماز پڑھانی آتی ہو۔ اور اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، انکار کر دیتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کو دعوت نہیں دینی، اس کو تبلیغ نہیں کرنی، اس کے لیے اسلام نے سزا مقرر کی ہے، اور وہ سزا تمام ائمہ کے نزدیک سزائے موت ہے، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ بھی کہتے ہیں جیل میں بند کرو، خوب مارو، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ مر جائے۔ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی سزا سزائے موت ہے۔ مسلمان کو تبلیغ کر رہے ہو نماز پڑھو، مسلمان کو دعوت دے رہے ہو نماز پڑھو۔ جو بے نمازی ہے، نماز کا انکار کر رہا ہے، اس کے لیے دعوت و تبلیغ نہیں ہے، اس کے لیے سزا ہے، اور یہ کام اسلامی ریاست کا ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو سزا دیں۔ آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، وہاں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں کہ جب اذان شروع ہوتی ہے ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے، ریاست موجود۔ تو اللہ کہتا ہے یا بنیا، میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، یہ بس ایک جملہ سن لیں، قرآن میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھو، ہر جگہ یہی کہا ہے نماز قائم کرو، قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اور تقریباً 700 سے 750 مرتبہ نماز کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا نماز پڑھو؟ اس لیے نہیں کہا کہ کافروں کو تو اللہ کہہ نہیں سکتا نا کہ نماز پڑھو، وہ تو پہلے کلمہ پڑھیں، ان پہ تو نماز ہے ہی نہیں۔
اور مسلمان کو اللہ کیوں کہے نماز پڑھو؟ بھائی تو مسلمان ہے کس چیز کا اگر تو نماز نہیں پڑھتا؟ مسلمان تو ہے ہی وہ جو نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کر۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو وہ ہے جو میں نے بتایا کہ نماز کا نظام قائم کرو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو جتنے واجبات ہیں وہ پورے کرو، کہ وقت پہ نماز پڑھو، باجماعت نماز پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، باجماعت پڑھو، وقت پہ پڑھو اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے اقامت الصلاۃ۔ تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ اب اس پہ ذرا توجہ کرنا بھائی، آپ تھکے ہوئے تو ہیں لیکن کوئی بات نہیں۔ میرے بیٹے نیکی کا حکم دو۔ آپ کو پتہ ہے قرآن نے آپ کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ تم بہترین دیوبندی ہو؟ نہیں، پورے قرآن میں کہیں ہے تم بہترین سنی ہو، تم بہترین وہابی ہو، تم بہترین حیاتی اور مماتی ہو؟ نہیں، پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے! کاش ہم سے کوئی پوچھتا تم کون ہو تو ہم کہتے ہیں امتی ہیں، تم بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین امت ہو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ روزہ رکھتے ہو؟ نہیں۔ روزہ تو پہلے مذہب کے لوگ بھی رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ تم بہترین امت کیوں ہو؟ صرف ایک وجہ ہے، اگر وہ کام تم کر رہے ہو تو تم بہترین امت ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کام تم نہیں کر رہے تو تمہیں اللہ اسی طرح ذلیل کرے گا جس طرح بنی اسرائیل کو ذلیل کیا تھا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کی دعوت نہیں، دعوت اور چیز ہے، تبلیغ اور چیز ہے، واعظ اور چیز ہے، نصیحت اور چیز ہے۔ یہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ واعظ ہے، لیکن میں آپ کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا۔ حکم دینے کے لیے حاکم ہونا ضروری ہے، اور حاکم وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے، نیکی کے لیے حکم دے گا، دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا، کیونکہ باپ کے پاس اختیار ہے۔ وہ بیٹے کی منت نہیں کرے گا تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو نیکی کا کام کر، نہیں، باپ حکم دے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو نیکی کا حکم دے گا کیونکہ شوہر کے پاس اختیار ہے۔ استاد اپنے شاگرد کو نیکی کا حکم دے گا، استاد کے پاس اختیار ہے۔ لیکن میں کسی عام آدمی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتا۔ نیکی کا حکم کون دے گا؟ جو حاکم ہو۔ چنانچہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، جو آپ کا صدر ہوگا، جو آپ کا وزیر اعظم ہوگا، جو آپ کا ڈی پی او ہوگا، جو آپ کا ڈپٹی کمشنر ہوگا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے۔ اگر آپ کا صدر، وزیر اعظم، ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ امر بالمعروف کا یہ مطلب ہے۔ دوسری چیز ہے ونہوا عن المنکر، برائی سے روکو۔ اچھا کوئی برا کام کر رہا نا، منکر سے مراد ہوتا ہے یہ سود، شراب، رشوت، یہ برائی سے اوپر چیز ہے، منکر۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے منکر دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔
ہاتھ سے آپ برائی کو نہیں روک سکتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہاں آپ کی بیوی منکر کر رہی ہے، آپ بیوی کو ہاتھ سے روکیں گے۔ آپ کی اولاد منکر کر رہی ہے، آپ ہاتھ سے روکیں گے۔ لیکن اگر عام کوئی معاشرے کے اندر منکر کر رہا ہے تو آپ ہاتھ سے نہیں روکیں گے، یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کا ڈی پی او، ڈی سی او، ڈپٹی کمشنر آپ کے یہ ہاتھ سے برائی کو روک رہے ہیں تو آپ کا ایمان اعلیٰ درجے پہ، آپ اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اگر پورے نظام میں کوئی بھی ہاتھ سے برائی کو نہیں روک رہا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان سے اس منکر کو روکو۔ یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عالم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے صرف کہے کہ وہ مشرک اور وہ بدعتی اور وہ یہ اور وہ یہ۔ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے کہ یہ منکر ہے اور یہ معروف ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ مجھ پہ ایف آئی آر ہو جائے گی، مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ کمیٹی والے مختلف پارٹیوں کے ہیں، وہ کہیں گے جی آپ تو ہماری پارٹیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ سارے منکر تو ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ کام علماء کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے منکر کے خلاف بات کر رہے ہیں، پھر بھی تمہارا ایمان بلند ہے۔ لیکن اگر ریاست بھی منکر کو نہیں روک رہی، جیسے کہ نہیں روک رہی، زبان سے علماء بھی منکر کو نہیں روک رہے جیسے کہ نہیں روک رہے، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اس منکر کو دل میں برا جانو۔ اگر تم دل میں اس کو برا جانتے ہو، صرف دل میں برا جانتے ہو، تمہارا ایمان تو ہے پر بڑا کمزور ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے نا پاکستان میں، معذرت کے ساتھ، یہ پورا نظام منکر کا ہے، سود پہ چل رہا ہے نا۔ یہ جو میں نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے سود کے پیسے کی، یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سود کے پیسے کے، ہے نا، پورا نظام سود کا ہے۔ اگر ہم نے اس نظام سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان تو ہے بڑا کمزور ہے۔ لیکن اگر اس نظام سے ہم نفرت بھی نہیں کرتے تو نہایت معذرت کے بعد، کمزوری کے بعد چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان ہی ختم ہو گیا۔ پھر سوچیں میرے حج کیوں نہیں قبول ہو رہے، میرے عمرے کیوں نہیں قبول ہو رہے، میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، یہ بے موسمی بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ نماز تو میں بڑی پڑھتا ہوں، روزے تو میں بڑے رکھتا ہوں، اعتکاف میں تو بڑا بیٹھتا ہوں، عمرہ تو ہر سال حج کرتا ہوں۔ بھائی تو نے منکر نظام کے خلاف تیرے دل میں نفرت ہی نہیں ہے، بلکہ نفرت تو دور کی بات، ہم اس نظام کی کمپین چلاتے ہیں، ہم اس نظام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنت کی ٹکٹ لینے کے لیے ہم، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی کو شدید بھوک لگی ہے نا اور اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، توجہ کرنا بھائی، بڑی قیمتی بات ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا اور خنزیر کا گوشت اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تھوڑی سی بوٹی اٹھا کے کھا لے خنزیر کی، جان بچانا فرض ہے، بس ایسا ہی ہے۔ اچھا بندے کو بھوک بڑی لگی ہے، خنزیر کا گوشت آ گیا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ نے اجازت ویسے ہی دے دیا، تو وہ اس خنزیر کے گوشت کے کباب بھی بنا رہا ہے، اس کو روسٹ کر کے بھی کھا رہا ہے، اس کی کڑھائی بنا کے بھی کھا رہا ہے، چنانچہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے خنزیر کے گوشت اب میرے لیے حلال ہو۔ یہ جس نظام کے تحت ہم زندگی گزارے ہیں نا سود کی، یہاں اسلام صرف اتنی اجازت دیتا ہے اتنا کماؤ کہ تمہارا پیٹ اور تمہارے بچوں کے پیٹ کی بھوک مر جائے، اتنا مکان بنا لو کہ تمہاری چھت بن جائے، لیکن اگر تم کوٹھی پہ کوٹھی بنا رہے ہو اور کوٹھیوں میں بڑی 5 سٹار ٹائلیں لگا رہے ہو اور بچوں کے لیے جناب مکان بنا رہے ہو اور بینک بیلنس بھرتے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے تم نے سود کے نظام کو اپنے لیے حلال قرار دیا، قبول کر لیا۔ تو ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ،
میرے بیٹے نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر اور برائی سے روک۔ یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو بہترین امت ہیں، اور یہ کام اگر نہیں کر رہے تو تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور میرے بیٹے کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنا۔ ہر انسان پہ تکلیف آتی ہے، صبر کرنا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر علی المعصیات، گناہوں پہ صبر کرنا۔ آپ نوجوان بیٹھے ہیں، گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اب میں کیا کروں؟ تو اپنے گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے صبر علی المعصیات۔ ایک ہے صبر علی الاطاعت، اللہ رسول کی اطاعت پہ صبر کرو۔ اللہ رسول نے حکم دے دیا حلال کھانا، بچے کی فیسیں پورے نہیں ہو رہی، اگر حلال کھانے پہ آ جاؤں تو میں بچے کی فیسیں ادا نہیں کر سکتا، بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رسول کا حکم ہے تو صبر یہی ہے کہ بھائی جتنا مل گیا ہے کھاؤ، صبر علی الاطاعت۔ پھر فرمایا ان ذالک من عزم الامور، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ولا تصعر خدک للناس، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ نہ موڑنا، تکبر سے بات نہ کرنا۔ یہ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے جب آپ جا رہے ہوتے تھے اور پیچھے سے آپ کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ، آپ ایسے بھی نہیں کرتے تھے، آپ پورا جسم اس کی طرف کر دیتے تھے اور پورا چہرہ اس طرف کرتے تھے اور مسکرا کے اس سے بات کرتے تھے۔ تو تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ سورہ فرقان میں بھی اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑے اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، نہ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ مریضوں کی طرح چلتے ہیں۔ معتدل چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے بندہ نیچے آ رہا ہو، قدموں کو جما کے چلو، نظروں کو جھکا کے چلو اور سر کو اٹھا کے چلو۔ ایک نوجوان جا رہا تھا، سر اس نے جھکایا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں۔ حضرت عمر نے اس کو ڈنڈا مارا، کہا اسلام کو بدنام کر رہے ہو، ذرا وقار کے ساتھ چلو۔ ایک صحابی میدان جنگ میں ہاتھ پھیلا کے چل رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا اس موقع پہ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ دشمن کے سامنے اس طرح کا، لیکن ویسے تکبر کے ساتھ نہیں چلنا، لیکن مریل چال چلنا، مریضوں کی طرح چلنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وقار کے ساتھ چلو بھائی، بندہ چل رہا ہے لگے پتہ۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح روندے جا رہے ہوں، تو پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں بڑے تکبر کرتے تھے، آج اللہ انہیں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روند رہا۔ غرور اللہ کی چادر ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ کسی کو علم کا غرور ہے، کسی کو خطابت کا غرور ہے، کسی کو حسن کا غرور ہے، کسی کو دولت کا غرور ہے، کسی کو اقتدار کا غرور ہے۔ کسی قسم کا بھی تکبر تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میرے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی پیدا کر اور اونچی آواز سے بات نہ کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی۔ تو بولنا بھی جو چاہیے وہ معتدل بولنا چاہیے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بعض لوگ اتنا اونچا بول رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مجمع بیٹھا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ 150-200 بندہ بیٹھا ہے اور بندہ اتنا ایسا بول رہا ہے کہ آواز ہی نہیں جا رہی۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے تو میں نے کتنا اونچا بولنا ہے۔ بعض لوگوں کی آواز، ایک صحابی کو جب یہ آیت سنی تو 4 دن وہ گھر سے نہیں نکلے، تو اللہ کے رسول نے معلوم کروایا بھائی اس کو بلاؤ،
نماز میں نہیں آ رہا، تو اس کو بلوایا گیا، کہا یا رسول اللہ ایت آ گئی ہے، میری آواز قدرت نے اونچی اتنی کر دی ہے کہ میں تھوڑا سا بھی اونچا بولوں تو مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے اختیار میں نہیں۔ تو یہ اخلاقیات ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتائی ہیں۔ تو یہ بس یاد رکھنا، یہ رکوع اپنے گھروں میں جا کے پڑھنا۔ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، بالخصوص باپ پڑھے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھائے اور باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرے تو کیا ہی منظر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام بہت لمبا ہو گیا، اس وجہ سے تفسیر اس کی بہت، نماز کی اپنی بہت بڑی تفسیر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اپنی بڑی تفسیر ہے۔